جی شروع کیجیے ریکارڈ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ باب وبه قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال اخبرنا ابو ادريس عائذ الله بن عبد الله ان عبادة بن الصامت وكان شهد بدرا وهو احد النقباء ليلة العقبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله اصابة من اصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء فبايعناه على ذلك۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، تو دیکھو ذرا اب یہاں پہ انہوں نے دیکھیں ترجمۃ الباب کوئی اس طرح قائم نہیں کیا، اس کا نام نہیں دیا، ہیڈنگ نہیں دی ہے کسی، بس انہوں نے کہا مطلقاً۔ ٹھیک ہے نا، انہوں نے صرف مطلقاً کیا کیا ہے، اس کا ذکر کیا ہے یہاں پہ، مطلقاً کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور کوئی ایسی وہ نہیں کی اس میں سے، مطلقاً ذکر کر دیا ہے کہ جناب باب جو ہے۔ اچھا کیوں نہیں قائم کیا؟ بات تو یہ ہے کہ کیوں نہیں قائم کیا؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہم نے پڑھا بھی تھا ترجمۃ الباب کی، ہم نے جب اس میں پڑھے تھے کہ جی عادات بخاری کے نام نے پڑھا تھا۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب یہ باب خالی قائم کرتے ہیں تو یہ ماقبل کی کیا ہوتی ہے، یہ فصل ہوتی ہے، یا بعض دفعہ اس کو صرف فائدہ سے بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے بعض دفعہ کچھ فائدہ بتانا مقصود ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو پیچھے کیا بتایا تھا کہ انصار کی محبت جو ہے نا وہ کیا ایمان کی علامت ہے۔ اب یہ بات ہے کہ آخر ان کو انصار کہا کیوں گیا، انصار جو تھے کیوں کہا گیا تھا ان کو، اس کی وجہ کیا تھی؟ ٹھیک ہے نا، اصل میں انصار کیا تھے، انہوں نے لیلۃ العقبہ جو تھی، یہ لوگ آئے تھے نا بیچ میں، آتے تھے بیچ میں، تو لیلۃ العقبہ میں کیا کی تھی، بیعت کی تھی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ آپ مدینہ تشریف لے آئیے۔ ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے تو اس لیے ان کو کیا کیا گیا، یہ انصار کہلائے گئے۔ ٹھیک ہے نا، تو انصاری صحابہ کو حضرت عبادہ بن صامت آئے نا، عبادہ بن صامت ان بن صامت وکان شاہدہ بدرن، تو دو ان کے اندر خصوصیت ہو گئی۔ ٹھیک ہے نا، ایک تو بدر میں شریک ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا، بدری صحابی ہیں، اور دوسری فضیلت کیا ہے کہ انہوں نے لیلۃ العقبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت بھی کی تھی، اور یہ دونوں بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ دونوں میں شریک رہے تھے۔ ٹھیک ہے نا، اور یہ مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے نا، اس نے ان کو جب تکلیف دینا شروع کی تھی مکہ والوں نے، ٹھیک ہے، اس نے چھپ چھپ کے دعوت دیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے نا، سمجھیے بات کو۔ تو اصل میں یہ ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے تھے تو بعض لوگوں نے کہا کہ دیکھیں یہودی جو ہے نا وہ کیا ہے، یثرب اس کا نام تھا، مدینہ کا نام پہلے یثرب تھا، یہودی جو ہے اصل میں یثرب میں آباد ہیں، اور وہ اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایک نبی آنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو اس طرح جو ہے نا، تو یہ جو تھے نا پھر یہ وہاں سے آئے جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ لوگ آئے اور آ کر وہ کی تھی، بیعت کی تھی۔ تو لیلۃ العقبہ اولا تھا، پہلے 12 ساتھی آئے تھے، پھر اگلے سال 70 کے قریب آئے تھے، اور کہا تھا کہ آپ آ جائیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ ٹھیک ہے نا، تو ان کو تو 70 نے اکٹھے تو بیعت کیسے کی تھی کہ نقبہ شمار 12 نقبہ لیے گئے تھے، نگہبان کے ہوتے ہیں، کہ ان کے نمائندے بنائے گئے تھے، انہوں نے حضرت کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، اور اس کے بعد جو تھے نا، ٹھیک ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةِ الْعَقَبَةِ أَنَّ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال وحوله إصابة من أصحابه۔ ٹھیک ہے نا، صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، تو اس نے فرمایا تھا با یونی، تم مجھ سے کیا کرو، بیعت کرو۔
ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، چوری، زنا اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، کسی کے خلاف کوئی بہتان نہیں کرو گے. ٹھیک ہے نا. تو ٹھیک ہے نا. تو جان بوجھ کے کوئی افطرا نہیں باندھو گے، کسی پہ جھوٹا کوئی الزام نہیں لگاؤ گے، اور نیکی میں کسی نافرمانی نہیں کرو گے. ٹھیک ہے نا. نافرمانی نہیں کرو گے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے تو اس وجہ سے جو ہے نا تو نیکی میں کبھی نافرمانی نہیں کرو گے. ٹھیک ہے. تو تم میں سے جو کوئی شاید کو پورا کرے گا تو اللہ کیا کرے گا اس پہ؟ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے نا اس کو کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے آ گیا. اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے گا؟ اجر دے گا. اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. اور جو کیا کرے گا، یہ کرے گا تو اس کو دنیا میں اگر کچھ سزا مل جائے گی تو یہ کفارہ ہو جائے گا. تو یہ اس میں سے نا اس میں سے آ گیا. اب اس پہ اختلاف آتا ہے کہ دنیا میں اگر کسی چیز کی سزا مل جاتی ہے تو اگر ایک آدمی توبہ نہیں کرتا تو کیا یہ اس کے لیے کفارہ بنے گا یا نہیں بنے گا؟ دنیا کے اندر اگر کسی آدمی کو کوئی سزا مل جاتی ہے اور وہ بندہ توبہ نہیں کرتا، توبہ نہیں کی اس نے، تو کیا یہ سزا جو ہے یہ اس کی کفارہ بنے گی یا نہیں بنے گی؟ شوافی جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کہ یہ کیا ہیں، یہ ساتر ہیں، یہ جو جتنی بھی حدود ہوتی ہیں یہ کیا ہوتی ہیں؟ ساتر ہوتی ہیں، چھپانے والی ہوتی ہیں، اس کو چھپا دیتی ہیں اس کے گناہوں کو. تو مطلب کیا ہوگا کہ اگر ایک آدمی کوئی اس طرح کا غلط کام کرتا ہے، سزا کے طور پر اس کو حد جاری ہو جاتی ہے، تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ وہ جو گناہ اس نے کیا تھا وہ گناہ معاف ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. خدا نخواستہ کسی آدمی نے زنا کیا اور غیر شادی شدہ تھا، 100 کوڑے لگ گئے اس کو، تو یہ کیا ہوگی؟ اس کی سزا معاف ہو گئی ہے. شوافی یہ کہتے ہیں. احناف یہ کہتے ہیں کہ جناب حدود جو ہوتی ہیں نا یہ کفارات نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بلکہ کیا کہتے ہیں ان کو؟ زواجر کہا جاتا ہے، ڈرانے کے لیے ہوتی ہیں، اصل میں عبرت کے لیے ہوتی ہیں. توبہ کرنی پڑتی ہے اس کے لیے، توبہ کرنی پڑے گی. شوافی کی استدلال اسی حدیث سے ہے. فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، جس کو دنیا میں سزا مل گئی تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے نا، کفارہ بن جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے جو ہے نا کیونکہ یہ ذلیل ہے اس میں سے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہو گیا جی. اس میں یہ چیزیں وہ آ گئی تو ان کے نزدیک وہ تھا. ٹھیک ہے. یہ جو تھے یہ اس میں سے آ گیا. اچھا جی. اور احناف کی دلیلیں کیا آتی ہیں؟ وہ آپ نے اصول شاشی وغیرہ میں پڑھا تھا. کیا پڑھا تھا؟ ساتر تا کے ساتھ. اچھا سطر تو کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو کے ساتھ نہیں، تا کے ساتھ ساتر. احناف کی دلیل اصول شاشی میں پڑھی تھی نا، السارق والسارق فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا. ٹھیک ہے نا. اور نکال من اللہ واللہ ذکیم فمن تاب من بعد ظلمہ کا لفظ آتا ہے نا وہاں پہ، واصلح فإن اللہ یتوب علیہ. فمن تابہ کیوں لے کر آئے ہیں؟ فا تو تاکیب کے لیے آتی ہے. جب اس کو سزا مل گئی ہے تو پھر فمن تابہ کیوں لے کر آئے ہیں؟ ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ کیا کرنا پڑے گا؟ توبہ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے نا. تو توبہ کرنی پڑے گی.
ہے نا. اس لیے یہ آ گیا اناف کی دلیل سے یہ آ گیا. تو یہ اس لیے ایک ہی بس دلیل کافی ہے آپ لوگوں کے لیے. آگے چلتے ہیں جی. بابن من الدین، دین کے اندر کیا چیز ہے؟ دیکھو بچوں یہ کتنی اہم چیز ہے. باب من الدین الفرار من الفتن. ٹھیک ہے نا، یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے کہ انسان فتنوں سے بھاگے. دین کا ایک حصہ ہے کہ فتنہ کسی جگہ کے اوپر تو اس کو گھسنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں سے نکل جاؤ، فتنوں سے اپنے آپ کو بچا لو. دیکھو ذرا، وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي ساسا عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك ان يكون خیر مال مسلم غنم. اللہ اکبر. یہ مجھے ایک عجیب سی ویسے واقعی یہ جو ہے نا اس کو پڑھ کے ہمیشہ سے ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یکون خیر مال مسلم غنم یتبع بها شعف الجبال وواقع القطر یفر بدینہ من الفتن. ترجمہ سننا ذرا، پھر آپ کہو گے کہ واقعی بندہ بھاگ ہی جائے. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ کیا عبداللہ کانبی، عبداللہ بن مسلمہ ان کا نام کانبی بھی ہے، عبداللہ بن، ٹھیک ہے نا، عبداللہ بن کان جو ہے نا عبداللہ کانبی بھی ان کو کہا جاتا ہے کہ اس میں سے یہ پہلے کیا تھے، یہ مشہور محدث ہیں. اچھا، عبداللہ بن مسلمہ یاد رکھنا. لیکن پہلے زندگی بڑی خطرناک تھی، ڈاکو تھے، ڈاکو. ٹھیک ہے نا. تو ٹھیک ہے نا؟ یہ ڈاکو تھے پہلے. تو اور اس میں سے ٹھیک ہے نا، تو یعنی گنڈا، جس گنڈے ٹائپ جو تھے نا، بلکہ کہہ لو کہ جی ڈاکو کا گنڈا کہہ لو کہ یہ اس قسم کی حالت تھی ان کی. ہوا کیا ان کے ساتھ، یہ جو تھے نا، یہ عبداللہ بن مسلمہ کانبی جو ہیں، اس زمانے کے اندر جو تھے نا شعبہ جو تھے، شعبہ وہ بھی محدث ہیں، بہت بڑے مشہور محدث ہیں. شعبہ جو ہیں ان کی نا مجلس ہوا کرتی تھی، درس ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے نا. تو لوگ آیا کرتے تھے ان کا علم حاصل کرنے کے لیے. تو حضرت کانبی جو تھے یہ دیکھتے تھے کہ جی شعبہ کے پاس سے گزر جایا کرتے تھے، وہ پڑھا رہے ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں کہ ایک دن جو تھے نا یہ کانبی جو تھے یہ کھڑے تھے، تو حضرت شعبہ جو تھے وہ اپنے گھوڑے پر سوار جو ہیں وہ تو اپنے ٹھیک ہے گھر کی طرف جا رہے تھے کہ ان عبداللہ بن مسلمہ جو ہیں یہ آگے بڑھے اور گھوڑے کی جو وہ تھی نا لگام جو تھی اس کو پکڑ لیا. اور جو ہے نا اب انہوں نے کہا شعبہ تم بہت سے لوگوں کو نا حدیثیں سناتے ہو، تو مجھے بھی کوئی سناؤ نا. یہ مذاق کر رہے تھے اصل میں. ٹھیک ہے نا، یہ مذاق کر رہے تھے. تو حضرت شعبہ جو تھے نا انہوں نے کہا یہ حدیث سننے کا طریقہ نہیں ہوتا، حدیث ایسے نہیں کی جاتی، سنی جاتی ہے، ادب کے ساتھ اس کا وہ معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اچھا جی، حضرت کانبی نے کہا کہ تم مجھے سناؤ ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. ٹھیک ہے نا. تو پھر انہوں نے حدیث سنائی تھی اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت. اگر تمہارے سے حیا فوت ہوگی نا، ٹھیک ہے نا، تو پھر جو مرضی کرتا پھر بس ہے اذا فاتک فافعل ما شئت. انہوں نے یہ بات کی حضرت شعبہ نے. بس کہتے ہیں کانبی کی تو کیا ہو گئی، دنیا ہی بدل گئی. ٹھیک ہے. اور بس تو اس لیے کہتے ہیں نا یک زمانہ صحبت باولیا بہتر 100 سالہ طاعت بے ریا. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے ایک زمانہ جو ہے نا ہلکا سا تھوڑی سی یک زمانہ صحبت باولیا، تھوڑی سی ساتھ تھوڑی سی دیر اللہ والوں کے پاس بیٹھنا یا ان کی باتیں سننا بہتر ہے 100 سالہ طاعت بے ریا. 100 سالہ بے ریا عبادت سے بہتر ہے. 100 سالہ
بے ریا عبادت سے بہتر ہے کہ تھوڑی دیر اللہ والوں کی جو ہے نا کوئی بات سن لینا. کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے انسان کی زندگی کا رخ بدل جایا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, زندگی کا رخ بدل جایا کرتا ہے. یہ اسی کو کہتے ہیں نا, یہ جذب ہے, یہ اس کو کھینچنا ہوتا ہے. بعض لوگوں کے ساتھ سلوک کا معاملہ ہوتا ہے. سلوک آپ سنتے ہیں, سالک اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو بعض لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, وہ ان کے ساتھ وہ جذب کا معاملہ ہو جاتا ہے, کھینچ لیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کیا کر لیا. تو عبداللہ بن مسلم کانبی جو ہیں یہ بہت بڑے محدث ہیں. ٹھیک ہے نا, اور دیکھیں امام بخاری ان سے حدیث لے کر آ رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا جی, تو پھر آگے چلو جی. اب حدیث میں کیا بتایا کیا گیا؟ حدیث میں یہ بتایا گیا کہ جب چاروں طرف فتنے پھیلے ہوئے ہو نا, اور تمہیں دین بچانا مشکل ہو رہا ہو, تو کیا ہے نا, آپ اس جگہ پہ دین بچانا ناممکن ہو گیا ہے. بے دینی بہت پھیل گئی ہے اور تمہیں خطرہ ہے. ٹھیک ہے نا, کہ تم اب اپنا دین نہیں بچا سکتے. یا مسلمانوں کے درمیان لڑائیاں شروع ہو گئی, دوسرے کو مار موڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اب تمہیں خطرہ ہے کہ جناب میں کسی نہ کسی کے ساتھ وہ کروں گا. تو اب کیا کرو, وہ تم کیا کرو, بس کنارہ کشی اختیار کر لو. اگر تمہیں پتہ ہے کہ بھئی کوئی فائدہ نہیں ہے, ہاں اگر کوئی ایک عالم ہے, کوئی ایسا ہے جس کی لوگ بات سنتے ہیں, تو وہ لوگوں کے اندر رہ کے ان کو کیا کرے. ٹھیک ہے نا, تو کیا کرنا چاہیے, بکریاں لو اور بس جو ہے نا پھر کیا کرو, پہاڑوں کے اندر جا کے بیٹھ جاؤ اور وہاں پہ بکریاں چراتے رہو بس. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا, تو پھر آپ کیا کر لو, نکل جاؤ. اب یہ جو لوگ باہر چلے جاتے ہیں اٹھ کے, ٹھیک ہے نا, تو باہر جو لوگ چلے جاتے ہیں اپنے آپ کو فتنوں میں کیوں ڈالتے ہیں, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کبھی بھی. کہ وہاں پہ جا کے بیٹھ کے جی اپنے آپ کو فتنوں کے اندر جو ہے, ایسی جگہ جو ہے, بندے کو تو رہنا ایسی جگہ پہ چاہیے جہاں پہ آپ کیا کر سکو, اپنے دین کی حفاظت کر سکو, اپنے بچوں کے دین کی حفاظت کر سکو. ٹھیک ہے نا, تو یہ حدیث کا ترجمہ سنو ذرا کیسے کیا کہہ رہے ہیں. ان قال قال رسول وسلم یوشک ان یکون خیر مال المسلمین, کہ قریب ہے کہ سب سے مسلمان کا بہترین مال کیا ہوگا. بہترین مال کیا ہوگا بچوں, سنو ذرا کیا ہوگا. غنم, بکریاں ہوں گی. یتبع بہا شعف الجبال, ٹھیک ہے نا, پہاڑوں کی چوٹیاں. شعف الجبال کا کیا مطلب ہے, راس الجبل, پہاڑیوں کی چوٹیوں پہ جا کے, وہ مواقع قطر. ٹھیک ہے نا, کہ جی اس میں سے جہاں پہ مواقع قطر کا مطلب ہے کہ جہاں پہ بارشیں ہوتی ہیں نا پہاڑوں کے اوپر جو ہے, ایسی جگہوں کے اوپر چلے جو آج کل پاکستان کے اندر گلگت شلگت جو ہے, ٹھیک ہے نا, یا سوات کی پہاڑیاں جو ہیں, وہ ادھر جا کے اپنے آپ کو کر لو, بس بکریاں چراؤ اور اپنے آپ کو ان سب جگہوں سے جو ہے نا, یا پھر بدین من الفتن, کہ اپنے دین کو لے کے بھاگ جائے فتنہ سے جو ہے, کہ بھائی میں اپنے آپ کو کیا کروں, میں اپنے آپ کو بچا لوں. ٹھیک ہے, جہاں پہ کیا نہیں ہے, اپنے آپ کو بچانا چاہیے فتنوں سے. ہاں جس بندے کی وہ ہے, جو کر سکتا ہے, کام کر سکتا ہے, محنت کر سکتا ہے, وہ کرے. لیکن یہ کتاب الفتن کے اندر بات آتی بھی ہے کہ بعض لوگ اٹھیں گے تلوار اٹھا کے جی وہ کرنے جائیں گے فتنوں کے اندر. مشکات میں بھی شاید پڑھی ہوگی آپ نے, کہ فتنوں کو روکنے کے لیے جائیں گے, خود فتنوں کا شکار ہو جائیں گے, فتنوں کا شکار ہو جائیں گے. تو اپنی سب سے پہلے بچت کرنی چاہیے بھائی. سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ کہ میرا دین کا کیا ہوگا. آج کل لوگ اس چیز کی فکر نہیں کرتے ہیں, کہتے ہیں پیسہ دولت جو ہے نا بس کما لو, باہر جا کے جو ہے نا خوب کماؤ جی, پیسے جی کما رہے ہیں, بچوں کے دین تباہ ہو رہے ہیں, کوئی پرواہ نہیں ہے, بس پیسہ ہونا چاہیے, بچوں کے پاس نیشنلٹی ہونی چاہیے.
اور پھر ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جی وہاں پہ دین زیادہ محفوظ ہے پاکستان کے مقابلے کے اندر، وہاں پہ دین زیادہ محفوظ ہے، یہ جو ہے نا اس میں سے یہ اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ پاکستان میں بے شک جتنی مرضی بے حیائی ہو، لیکن پھر بھی باہر کی جو بے حیائی ہے ہم پھر بھی کیا ہیں اس سے بچے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم پھر بھی بچے ہوئے ہیں بہت سی بے حیائیوں سے، یا جو مرضی ہو، جتنا مرضی پاکستان گندا ہو، جو مرضی ہے، ہم پھر بھی کیا ہیں بہت سی چیزوں کے اندر اللہ نے کیا کی ہوئی ہے، کم سے کم تھوڑی بہت کیا ہوتی ہے، حیا کا پہلو ہوتا ہے، لوگ ڈرتے ضرور ہیں۔ اچھا جی، آگے جی، باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اعلمکم باللہ، یعنی انا اعرفکم باللہ، بعض روایتوں میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آگے جناب علی، اچھا جی، کہتے ہیں کہ وہ ان المعرفۃ فعل القلب لقول تعالی، یہ جو معرفت ہے نا یہ کیا ہے، یہ ان المعرفۃ فعل القلب، یہ دل کا فعل ہوتا ہے معرفت جو ہوتی ہے، اچھا، لقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کے، اچھا جی کہتے ہیں لقول اللہ تعالی، ٹھیک ہے نا، کہ یہ اس میں سے اب یہ خود ہی وہ کر رہے ہیں کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، اصل میں یہ استدلال کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی ایمان کیا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ جو ہے نا اس میں سے اصل میں استدلال کی جو ہے نا وہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جناب علی، کہ اگر خالی ایمان جو ہوتا ہے خالی قول کافی نہیں ہے ایمان کے لیے، ٹھیک ہے نا، قول کافی نہیں ہے ایمان کے لیے، ٹھیک ہے، تو اسی کا دیکھو ون میں فعل القلب ہے، یہ کیا ہے، فعل قلب ہے، لقول اللہ تعالی ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے اب جو ہے نا چلیں جی اس کو پھر بس کرتے ہیں، یہ بڑی مشکل جگہ ہے، اچھا ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، یہ بڑی مشکل ترین اس میں سے ترجمۃ الباب میں سے ہے، اس کو پھر انشاءاللہ کل دیکھیں گے، بس آج اتنا ہی رکھ لیتے ہیں، بس دوبارہ شروع ہو گئے تو انشاءاللہ چل پڑیں گے، اب جو ہے اس کے بتاؤں گا انشاءاللہ کل۔